المدفون بأرض المدینہ العبد المعید والرسول المصدق والمصطفى الامجد سیدنا و مولا نبی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الإمام المطهر والشجاع الغرفر أسد الله الغالب كل غالب مطلوب علي بن أبي طالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين جميع المشارق والمغارب اللهم صل على الذين قال رسول الله فيهم اللهم إنها وإله بيتي وخاصتي وحاقتي اللهم لعني دمهم دمي كلمني ما يلزم ويحزنني ما يحزنهم أنا أعرف لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدم لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إن مني وأنا منهم وجعل صلواتك وبركاتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعليهم عنهم واستغفرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقاصد حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حضرت أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم أصحابا أو خيرا من أصحابي صدق محمد نوجوانوں سے گزارش ہے دروازے سے ہٹ کر ادھر آ جاتا ہے آنے والا نہیں سامنے آ کر دو چار جگہ کو کر دیجیے بلا فصل کے ماننے والے اتنا فاصلہ اچھا ہی نہیں لگتا لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آپ کو اتنا فاصلہ بنائے ہوئے ہیں بلا فصل کا ثبوت دیتے ہوئے تو اللہ پاک آگے آ جائیے سامنے ہو تو بات تو فرمائیے آقا امام حسین صاحب والسلام یہ مجالس رضا کا انعقاد کرنا برپا کرنا بہت ایک منزلت ہے بہت ایک وقار ہے بہت ایک عظمت ہے اور ہر ایک آدمی کا اپنی جگہ ایک معیار ہے کبھی بھی کسی اعتبار سے امام حسین صاحب والسلام کی عزاداری میں حصہ لینے والا جس کے اعتبار سے ہو اس کا ایک الگ مقام ہے اس کی آپ عزت کریے احترام کریے واقعاً حسین ابن علی کریم ابن کریم ہے کتنا کریم ہے اسے کوئی سوچ نہیں سکتا واقعاً دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے ورنہ میں آپ کو وہ واقعہ اور وہ ساری باتیں بتاتا کہ امام حسین صاحب والسلام صرف یہی نہیں دیکھتے ہیں کہ کون کتنا خرچہ کر رہا ہے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کون کتنی کوالٹی کا سامان استعمال کر رہا ہے کون کتنا خرچہ کر رہا ہے یہ سب امام کے پاس لکھا ہوا حروف ہے زیادہ خلوص کے ساتھ نیت کی پاکیزگی کے ساتھ بس یہ دعا کریے کہ مولا قبول فرمائے اور دعویٰ کا سب سے بھی توفیق ہوتی ہے کہ سب نام حسین پر خرچہ کریں جس کو امام توفیق دیتے ہیں توفیق پروردگار ہوتا ہے وہی خرچہ کریں تو خرچہ کرنا ہے اس کی بھی ایک حساب و کتاب ہے آپ جس نیت سے کریے ایک میں مختصر سا واقعہ بتاتا ہوں یہ بڑا سخت کام ہے چندہ چندہ مانگنا بڑا سخت کام ہے لیکن کام ٹھیک ہے تاکہ گاؤں سماج مل کر ایک اچھا کام کر سکے حالات سب کے ایک ساتھ سازگار نہیں رہتے یہ ایک جگہ ہے ایران میں وہاں کے بہت بڑا تاجر تھا محلے والے گاؤں والے جو ہے وہ مجلس کر رہے تھے کہا کہ اگر اتنے بڑے تاجر ہیں چلو امام حسین صاحب شام کی عزاداری اور بڑھ چڑھ کے کرے حصہ اچھا دیا جائے اچھا بانٹا جائے اہتمام کیا جائے سبھی لگائے تمام طرح کے کیا اہتمام کیا جائے تو وہ لوگ چندہ لینے کے لیے اس تاجر کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ آپ چندہ دے دیجیے حضرت اس تاجر نے کیا کہا
استاد جی نے پاس چیک بک بڑھا دیا، لو چندہ لے لو، جتنا تم کو اماؤنٹ بھرنا ہے بھر دو، میں سگنیچر کر دوں گا۔ ابھی چندہ لینے والے بھی پریشان ہو گئے، ارے بھائی ہم اپنے اعتبار سے کتنا بڑے، ہم اپنی حیثیت سے دیں گے، وہ اپنی حیثیت۔ دیکھیے سوال بھی اب سامنے والے کی حیثیت دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ یہ مانگنے کا، یہ دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے۔ اب یہ بیچارے پریشان، ہم لوگ کتنا بھرے اماؤنٹ، پتہ نہیں دستخط کرے گا نہیں کرے گا، اچھا لگے گا نہیں لگے گا، پسند ہوگا نہیں پسند ہوگا، بہرا جو لوگ چندہ لینے آئے تھے انہوں نے ایک اماؤنٹ بھر دیا اپنے اعتبار سے اور اس کو دیا سگنیچر کرنے کے لیے۔ سنیے توجہ سنیے گا، مختصر کا واقعہ لیکن بہت نصیحت آمیز، عبرتناک۔ اماؤنٹ بھر دیا چندے والوں نے اور اس کو لے سگنیچر کر دیجئے، اس نے آنکھ پر کیا انگوٹھا لگا دیا، گدے کا جب بھاگ کے لے گیا۔ صدیاں گزر گئی، زمانہ گزر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک روز اپنے دوست کے خواب میں آیا، حال چال پوچھا، بھائی تمہارا کیا حال چال ہے، کیسا نام آیا مال، کیسی گزر رہی، کیسی کٹ رہی ہے، تمہارے نام آیا مال میں کون کون سی بڑی بڑی نیکیاں تھیں، کون سی اچھائیاں تھیں، کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ پوچھو ہی نہیں، بس میرا نام آیا مال امام حسین صاحب السلام کے سامنے گیا اور مولا نے آنکھ بند کر کے دستخط کر دیا، سگنیچر کر دیا۔ کس کی جزا تھی، یہ کس کا انعام تھا؟ نام حسین کو اس نے آنکھ بند کر کے انگوٹھا لگایا تھا، امام کو نہیں دیکھا تھا، نام حسین پر خرچہ کیا تھا، جزا کیا ملا، انعام کیا ملا، بدلہ کیا ملا؟ نامہ اعمال امام نے پڑھا نہیں، نیکیاں دیکھی نہیں، امام نے بھی دستخط کر دی۔ یہ معرفت کی بات ہے۔ اور امام حسین کا وہ انوکھی فضیلتیں ہیں، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ ایک آپ کے سامنے جس حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سرنامہ سخن قرار دیا، یہ امام کی وہ فضیلت ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ یہ فضیلت نہ رسول اللہ کو ملی، نہ علی مرتضیٰ کو ملی، نہ امام حسن مجتبیٰ کو ملی، کسی ایک کو بھی یہ فضیلت، یہ شرف نہیں ملی۔ یہ تنہا اگر افتخار ہے تو امام حسین صاحب السلام کو۔ مولا نے شب عاشور فرمایا کہ جتنے اچھے اور باوفا صحابی مجھے ملے، کسی اور کے اتنے اچھے صحابی نہ ملے، نہ نانا رسول خدا کو ملے، نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے۔ ہر امام معصوم کو، ہر نبی کو اسی بات کا رونا رہا ہے کہ صحابیوں سے ہمیشہ گلا رہا، شکوا رہا، کبھی میدان میں جم کر ڈٹ کر جنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، یہی شکوا تھا، میدان جنگ سے فرار ہو جاتے تھے۔ یہ تنہا صاحب حسینی کا افتخار ہے کہ حسین نے شب عاشور چراغ خیمہ گل کرنے کے بعد اصحاب کو آزاد کر دیا، اصحاب کو آزاد کر دیا۔ اصحاب وفا کہہ رہے مولا آپ کو ہماری وفاداری پہ شک نہیں ہے، شک ہے؟ اگر مولا آپ اگر ہمیں حکم دیں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، انصار، جانباز سپاہی۔ جبھی تو امام نے فخر کیا، ہر معصوم روتا رہا، ہر نبی گر گیا، ہر امام کا یہ شکوہ ہے کہ اصحاب اچھے نہیں تھے، اصحاب اچھے نہیں تھے، سوائے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہے اصحاب حسینی کے بارے میں کہ اصحاب حسینی تمام شہداء اسلام کے سید و سردار ہیں، جتنے بھی اسلام میں شہید ہوئے ہیں تمام شہداء اسلام کے سید و سردار ہیں۔ شہداء کربلا، شہداء کربلا بالکل ایسے ہی ہیں شہداء میں
ادھر سے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے. تمام شہداء اسلام کے یہ سردار کیوں ہیں؟ یہ کیوں آپ ستاروں کے مانند چمک رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ بھوکے پیاسے شہید ہوئے، قتل کر دیے گئے. یہ شہداء بھوکے پیاسے تھے، 3 دن کے قتل کر دیے گئے. اس وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی فضیلت اور عظمت دی کہ شہداء کربلا تمام شہیدوں کا سید و سردار، تمام شہداء اسلام سے افضل و برتر نہیں میرے عزیزوں. ان کو یہ فضیلت اور یہ مرتبہ اس لیے نہیں حاصل ہوا ہے کہ یہ بھوکے پیاسے شہید ہوئے ہیں. اس لیے کہ تاریخ اسلام میں بہت سارے شہداء ایسے ہیں، شہداء اسلام کہ جو بھوکے پیاسے شہید ہوئے ہیں. یہ شرف نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جنگ موتا کے موقع پر خمسان کی جنگ جاری تھی، مسلمان لڑ رہے تھے، جان پتہ ہو رہے تھے، پیاس سے جان جا رہی تھی. ایک صحابی پانی لے کے آیا، جا کے پہلے کو پلائیں. اس نے کہا دوسرے کو پلا، دوسرے کے پاس پہنچے تو تیسرے کو پلائیں. تیسرے تک اشارہ کیا تو جب اس کے پاس پہنچ کر دیکھتا کیا وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. پلٹ گیا پہلے والے کے بعد تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. بہت سارے توجہ فرمائے میرے عزیزوں دوستوں نوجوانوں، بہت سارے شہداء اسلام ایسے ہیں جو بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے ہیں. شہداء کربلا کو اس لیے یہ فضیلت نہیں حاصل ہے کہ وہ کربلا میں بھوکے اور پیاسے تھے. توجہ فرمائیے، شہداء کربلا کو تمام شہداء کربلا میں اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے شہداء کربلا میں بربند وہ فیصلہ کیا کہ دنیا فیصلہ نہ کر سکے. کہاں سب توجہ فرمائے، جب ساری دنیا پرست ہو چکی تھی، طاقت پرست ہو چکی تھی، حکومت پرست ہو چکی تھی، مال پرست ہو چکی تھی، دولت پرست ہو چکی تھی، ساری دنیاوی لذتوں کو ٹھکرا کر برباد جس نے حسین ابن علی کے نصرت کی اور مدد کا وعدہ کیا وہ اصحاب حسینی ہیں. صلوات پڑھیے پر محمد وعلا. ایک پتہ ملیوں کے بعد بڑا سارا بات پڑھیے. اس لیے نہیں فضیلت حاصل ہے کیا بھوکے پیاسے شہید نہیں، اس پراش و دور میں جس سارے دنیا کو زر دولت حکومت مال کی ضرورت تھی، ان تمام پر وقت صحیح فیصلہ کر کے دنیا کو ٹھکرا کے حسین ابن علی کی ساتھ دینا یہی ان کی فضیلت ہے، یہی ان کی عظمت ہے. یہ نہیں کہ بھوکے پر واقعی بہت زمانہ پورا شوق تھا، ادھر 30,000 کا لشکر، ادھر سے 72. اس کی بنیاد پر ان کا پروا صحیح فیصلہ تھا. اس لیے اگر کسی کا ساتھ دیا جائے گا امام حسین السلام، اسی وجہ سے مولا نے فرمایا کہ جتنے اچھے اور باوفا صحابی مجھے ملے نہ نانا رسول خدا کو ملے نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے. سلام پڑھی پر توجہ فرمائیے. ہر وقت صحیح فیصلہ کرنا یہ بہت بڑا مرحلہ. ورنہ نصرت امام میں بہت سارے لوگ جانا چاہ رہے تھے لیکن پر وقت صحیح فیصلہ نہ کرنے کی بنیاد پر نہ جا سکے. تاریخ ان کا نام کیا لکھا ہے؟ توابین. توبہ کرنے والے امام بنا رہے تھے لیکن نصرت کے لیے نہیں جا سکے. کافی افسوس منکر ہے، بعد میں جا کے جائے شہید ہو گئے. ان کو تاریخ ہمیشہ سنام کیا کریں توبہ کرنے والے توابین. لیکن اصحاب حسینی ان کا شرف نہیں شمار ہو سکتا ہے.
ان کا نام نہیں آ سکتا ہے. میرے عزیزوں معیار یہ نہیں ہے. استاد علامہ مرتضیٰ مطہری رحمت اللہ علیہ بزرگ عالم دین وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ نہ دیکھو کہ کون کیا تھا, یہ دیکھو کہ پریزنٹ میں کون کیا ہے. یہ نہ دیکھو کسی کا ماضی کتنا اچھا تھا, یہ دیکھو کہ حال میں کتنا اچھا ہے. پاس معیار نہیں ہے, پریزنٹ معیار ہے. کون کیا تھا یہ معیار نہیں ہے, کون کیا ہے پریزنٹ میں کیا ہے یہ معیار ہے. استاد مرتضیٰ مطہری بیان فرماتا ہے کہ کبھی تم نے اس حوالے سے تاریخ کے جھروکے میں جھانک کے دیکھا, کبھی اس حوالے سے تاریخ میں مطالعہ کیا کہ کون کیا تھا, کون کیا ہو گیا. اصحاب حسینی کیا تھے, کیا ہو گئے, تاریخ میں کبھی مطالعہ کیا ہے؟ توجہ فرمائی اسی سبجیکٹ اسی موضوع کے بنا پر کہ معیار ماضی نہیں ہے, پاسٹ نہیں ہے, معیار پریزنٹ ہے, حال ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کون کیا تھا, یہ دیکھنا کون کیا ہے. یہی معیار ہے. کربلا کا یہی معیار ہے, اصحاب حسینی کا یہی معیار ہے. یہاں پر حسین نے یہی معیار رکھا تھا, کون کیا تھا یہ معیار نہیں ہے, کون کیا ہے. مل جل کے صلاۃ پڑھی تعلیم کا ایک بہت بڑا نام زبیر بن عوام, جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ رسول اللہ کے پھوپھیزاد بھائی تھے زبیر بن عوام, جن کا لقب سیف الاسلام, اسلام کی تلوار. اور یہ ہلکے پھلکے آدمی نہیں تھے, مضبوط آدمی تھے, ایماندار آدمی تھے زبیر بن عوام, جنہوں نے اپنے دولت کے دہانے کو رائے خدا میں کھول دیا تھا. آسان اتنے معتبر تھے زبیر بن عوام. بس میرے نوجوان یہ پریزنٹ دیکھو, پریزنٹ. علامہ زبیر بن عوام کے لیے نبی بلاغہ میں حدیث ہے کہ الزبیر منا اہل البیت, زبیر ہم اہل بیت میں سے آئے. اتنا معتبر زبیر بن عوام کہ جب علی و فاطمہ کی شادی ہوئی, شادی کے موقع پر رسول اللہ نے زبیر بن عوام کو ذمہ دار بنایا سب طرح. اس کا انتخاب کرتا ہے, اس کو مالکانے سونپتا ہے. تو بہت معتبر, بہت بھروسے والا, اتنا بھروسے مند تھا کہ علی و فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی اور ذمہ داری زبیر بن عوام کے ہاتھ میں تھی. یہی وہ زبیر بن عوام ہے کہ جب شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ڈیوڑی پر آگ اور لکڑی جمع کی گئی اور ڈیوڑی میں جب آگ لگائی گئی تو سب سے پہلے تلوار نکالنے والا یہی زبیر بن عوام ہے. ماضی کتنا روشن ہے, ماضی کتنا تابناک ہے, کتنا چمکتا ہوا, کتنا چمکتا ہوا, بے پناہ. علی سے محبت فرماتے, بے پناہ. جب بھی علی کو دیکھتے تھے گھوم گھوم کے دیکھو. ایک رسول اللہ نے پوچھا زبیر تم علی کو کتنا چاہتے ہو, علی کو کتنا چاہتے ہو. ہمارا اور آپ کا بھی جملہ یہی ہے میرے معاشرے سماج کا, میرے عزیزوں, علی کو کتنا چاہتے ہو. زبیر نے کہا کہ یا رسول اللہ علی کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں, علی کے لیے مرنے کے لیے تیار. زبیر رسول اللہ نے کہا زبیر وہ دن کیسا ہوگا کہ جب تم علی کے مد مقابل تلوار لے کے آؤ. یہ سننا پا کہ زبیر اٹھ کر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کون سی بات, میں اور علی کے خلاف تلوار لے کے آؤ. یا رسول اللہ ابھی دعا فرمائیے زبیر مر جائے, زبیر مر جائے. یہ علی کا چاہنے والا ہے, اتنا مخلص صحابی ہے, ماضی کتنا روشن ہے, کتنا چمکدار ہے, کتنا تابناک ہے.
یہی زبیر بن عوام جو مولا علی کے لیے مرنے کے لیے تیار تھے. جب علی کی ظاہری حکومت آئی اور زبیر بن عوام کو خاطر خواہ منصب نہیں ملا، عہدہ نہیں ملا، تو یہی زبیر بن عوام دنیا پرست ہوں. ماتی کتنا روشن تھا. صلی اللہ علیہ محمد والے یہ نہ دیکھو کون کیا تھا، ماضی نہ دیکھو پرزینٹ دیکھو کیا ہے. یہی زبیر بن عوام مولا کے ظاہری حکومت میں خاطر خواہ منصب نہیں ملا. مولا سے کہہ رہا تھا، مولا نے کہا جس کو عہدہ ملنا تھا مل گیا، منصب ملنا تھا مل گیا. جب زبیر تو منصب نہ ملا نا تو زبیر کوفہ چھوڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے. جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو مولا نے فرمایا زبیر جا رہے ہو دوبارہ میرے ہاتھوں پر تجدید بیعت کر کے جاؤ. آج میں کہا سکتا ہوں فرمایا زبیر میرے ہاتھوں پر تجدید بیعت کر کے جاؤ. کہا مولا بیعت کر چکا ہوں. کہا ہاں اور یہی بات ہے تجدید بیعت کرو. مولا نے زبیر سے دوبارہ بیعت کروائی. مختصر کرتا ہوں نا بات بہت طویل ہو جائے گی. ماضی کتنا روشن کتنا تابناک. زبیر کوفہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ صفین میں ام المؤمنین عائشہ طرف ہو گئے. ماضی کتنا روشن تھا. پر ذل میں کیا ہوا اور صرف نہیں تلوار فوج میں شامل ہو گئے. علی کے مد مقابل تلوار لے کر آ گئے. ماضی کتنا روشن تھا، ماضی کتنا تابناک تھا. پر زین اسی مولا نے دیکھا زبیر تم مولا کہا زبیر حدیث پیغمبر یاد ہے؟ کہا ہاں مولا حدیث پیغمبر یاد ہے. پھر مولا بتاؤ زبیر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فوراً وہیں سے اپنے سواری کا رخ موڑا اور خیمے میں آ گیا. جنگ نہیں کیا. ماضی کتنا روشن کتنا تابنا. خیمے میں آیا جلدی جلدی سامان اپنا اکٹھا کرنے لگا. بیٹا آ گیا. بابا کیا بات ہے؟ سیف الاسلام تمہارے اسلام تم سیف الاسلام تلوار اسلام کا کیا ہے تلوار. آپ کے تلوار کا آپ لوہا مان دیا. آپ جا رہے میدان جنگ سے واپس. کیا بات ہے؟ کہا نہیں پر بیٹا بس. علی نے مجھے رسول کی حدیث یاد دلائی. مجھے رسول کا زمانہ یاد آ گیا. مجھے دوبارہ جنگ نہیں کرنی. واپس جا رہا ہوں. سنیں عزیزو سنیں. واپس جا رہا ہوں. آپ مسلمان آپ بتائیے جہاد کے لیے کیوں متمنی رہتا ہے؟ جہاد میں میدان جنگ میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتا ہے. مار کھائیں گے تو غازی کہلائیں گے، مر گئے تو شہید کہلائیں گے. یہی آپ نے سنا ہے نا، دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتا ہے. اسی لیے مسلمان مرنے کے لیے تیار جنگ میں جانے کے لیے آمادہ رہتا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ تو کہتے ایک ہی ہاتھ میں لڈو رکھو تو اچھا ہے، دونوں ہاتھ میں نہ دو. کبھی دونوں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے گر نہ جائے. کبھی آپ نے تاریخ میں دیکھا ملاحظہ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ سنیے جب یہ سامان سمیٹ کر زبیر بن عوام جانے لگے تو پیچھے سے ایک خارجی نے زبیر بن عوام کے اوپر حملہ کیا. پیچھے سے پتھر مارا. زبیر بن عوام تیورا کر زمین پر گرے اور زبیر کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد زبیر کی تلوار لے کر مولا کی خدمت میں آ گئے. یہ خارجی بعد میں خارجی پہلے مولا کے چاہنے والے تھے. جب کسی دین میں بدل گئے نا اس زبیر بن عوام کو قتل کر دیا. زبیر کی تلوار لے کر مولا کی خدمت میں قدموں میں ڈال دیا اور پوچھا مولا پہچان لیں تلوار کو؟ کہا ہاں ہاں یہی تو وہ تلوار ہے جس کا لقب سیف الاسلام ہے.
یہی وہ تلوار ہے جس نے رسول اللہ کو ٹھنڈک پہنچائی، اسلام کو تقویت پہنچائی۔ آج یہ تلوار میرے دشمنوں میں پائی گئی ہے، آج یہ تلوار میرے مخالفین میں پائی گئی ہے۔ خوارج کیا سوچ رہا تھا، ماضی کتنا اچھا تھا، پاس کتنا تابناک اور روشن تھا، پرزینٹ دیکھیے حال میں کیا ہو رہا ہے۔ اب یہی سماعتی سماعت فرمائیے، مولا نے فرمایا زبیر بن عوام کی تلوار دیکھنے کے بعد القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد یہ نہ دیکھو کون کیا تھا، یہ تو پرزینٹ میں کون کیا ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی تو دعویٰ کرتا تھا مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا شیعہ ہوں، میرے رگ و پا میں آپ کے محبت کا لہو دوڑ رہا ہے، محبت کا لہو دوڑ رہا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا، قاتل علی ٹھہرا، قاتل علی ٹھہرا۔ یہ نہ دیکھو کون کیا تھا، پرزینٹ میں دیکھو کون کیا ہے۔ سیم معلوم کون تھا، معلوم ہے بولے تو پرزینٹ میں دیکھو کون کیا ہے۔ پاس کون تھا معلوم ہے، شکر کون تھا، جنگ صفین کا مولا علی کا جانباز سپاہی تھا، جو سردار پڑے محمد مولانا تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ مولانا کی سلامتی کے لیے بہت بڑا سلوات پڑھیے۔ یہ نہ دیکھو پاس کس کا کتنا اچھا تھا، ماضی کتنا روشن تھا، ادھر پریزنٹ میں کیسا، حال میں کیسا۔ سیم جب صفین میں علی کی طرف سے امیر شام سے جنگ کر رہا تھا، جنگ کر رہا تھا، نماز شب کا پابند تھا، علی کا شیعہ کا چاہنے والا تھا، قریب تھا کہ جنگ صفین میں درجہ شہادت پر پہنچ جاتا۔ ماضی کتنا روشن، کتنا تابناک، پرزینٹ کتنا خراب، بربادی کی انتہا کہ قاتل حسین ہے۔ یہ نہ دیکھو کون کیسا تھا، یہ دیکھو کون کیا ہے۔ شبیش بن ربیع جس نے کوفہ سے امام حسین صاحب علیہ السلام کو خط لکھ کے بلایا تھا، سر فہرست نام شبیش بن ربیع کا تھا، اور سب سے پہلے دعوت دینے والا، کوفہ بلانے والا امام کو شبیش بن ربیع تھا۔ مولا کوفہ آئیے، میں آپ کا چاہنے والا، ماضی پاس کتنا خوبصورت، کتنا حسین ہے، مولا کو خط لکھ کے بلا رہا ہے۔ اور یہی شبیش بن ربیع پیادے فوج کا سپہ سالار بن کر سرزمین کربلا پر وارد ہوا، کوفہ سے پیادہ لشکر لے کے گیا تھا یہ شبیش بن ربیع۔ یہ نہ دیکھو کون کیا تھا، یہ دیکھو کون کیا ہے۔ عمر سعد سعد بن وقاص کا بیٹا، صحابی رسول، بڑی عجیب بات ہے، سعد بن وقاص وہ صحابی ہے کہ جس کا نام حدیث عشیرہ مبشرہ میں آتا ہے۔ معلوم ہے کس حدیث کو کہتے ہیں، عشیرہ مبشرہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی، جنت کی بشارت دی تھی۔ اسی میں سے ایک نام ہے وقاص۔ لیکن صحابی رسول عظمت کا احترام کرنے والا عمر سعد بن وقاص کا بیٹا، صحابی رسول کا بیٹا، پرزینٹ اتنا خوبصورت، ماضی اتنا خوبصورت، اتنا اچھا، پرزینٹ اتنا برا کہ لشکر حسینی میں لشکر یزیدی کا سپہ سالار بن بیٹھا، فوجا کا مانڈا۔ یہ نہ دیکھو کون کیا تھا، پرزینٹ میں دیکھو کون کیا ہے۔ وہ خابش ہے جو عالم تھا، قاضی تھا، جج تھا شہر کا، اہل بیت کو پہچانتا تھا،
معرفت رکھتا تھا. معمولی بات نہیں ہے ایک ملک ایک جج ہو جانا. قاضی شرح، قاضی مذاق کہا جاتا ہے قاضی شرح، جو اہل بیت کو پہچاننے والا، جاننے والا عالم. ماضی کتنا اچھا ہے، کتنا روشن ہے، پریزنٹ اتنا خراب. کسی قاضی شرح نے قتل حسین کا فتویٰ کیا تھا. صلی اللہ علیہ محمد نہیں ابھی مل کے بعد بڑھ صلاح پڑھیے. فرمایا یہ بندے کو کون کیا تھا، پرزنٹ بندے کو کون کیا ہے. ادھر ذرا دوسرا پہلو آ کر تاریخ کا پلٹو دیکھو. وہ اتنا بڑا خطا تھا کہ جس نے نظام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا. حسین کو کربلا میں گھیر کے لے کے آیا تھا. ماضی کتنا خراب ہے، کتنا تاریخ ہے، کتنا اندھیرے میں ہے. معمولی سی بات ہے نظام فرض پہ ہاتھ ڈالنا. میرے نوجوانوں، اگر میں نظام فرض پہ ہاتھ ڈالنے کا ترجمہ کر دوں تو آپ کی غیرت جاگ جائے گی، بیدار ہو جائے گی. آج تک نظام فرض پہ ہاتھ ڈالنا بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسے غریبان پہ ہاتھ ڈال دینے کے برابر. یہی اور جس نے نظام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا کسی اور کے نہیں، امام وقت کے معصوم کے غصہ بھی آیا تھا. امام نے فرمایا تھا بول تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ماضی کتنا خراب، کتنا تاریخ پر ہاتھ. یہی ہو فوج یزیدی کو ٹھوکر مار کر لشکر حسینی میں داخل ہو رہا ہے. پرزنٹ حال کتنا روشن ہو رہا ہے، کتنا منور ہو رہا ہے. یہ نہ دیکھو میرے نوجوانوں کون کیا تھا، یہ دیکھو پرزنٹ میں کون کیا ہے. وہ زہیر ابن قین شیعہ نہیں تھے، عثمانی مسلک کے ماننے والے تھے. زہیر ابن قین عثمانی مسلک کے ماننے والے تھے. زہیر ابن قین امام کے ساتھ ساتھ خیمانہ سے بولا، لیکن بڑی دنیا بنی ہوئی تھی. امام کے طرفدار نہیں تھے، امام کے چاہنے والے نہیں تھے، عثمانی مسلک کے تھے. لیکن ماضی کتنا خراب ہے، کتنا تاریخ ہے. پرزنٹ زہیر ابن قین، زہیر ابن قین جس کو حسین نے کربلا میں جنت کی بشارت دی. زہیر سعید و زہیر اپنے پاؤں سمیٹو، تمہارے استقبال کے لیے نانا رسول خدا بابا علی مرتضیٰ بھائی حسن مشتبہ زمین سے بہتر صلاح پڑھیے. ماضی کتنا خراب تھا، کتنا تاریخ تھا، پرزنٹ تھا کتنا روشن ہو گیا. یہ تو مسلمان تھے نا، وائبل کلبی مسلمان تو نہیں تھے، عیسائی مسلک کے ماننے والے تھے، مسلمان بھی نہیں تھے. اگر کہہ دوں تو یہ جسارت نہیں ہوگی کہ واقعی کربلا سے پہلے وادی اسلام تو دور کی بات ہے، وادی کفر میں تھے. وائبل کلبی مسلمان نہیں تھے. ماضی اتنا تاریخ، اتنا خراب، لیکن پرزنٹ حال اتنا اچھا کہ یہ وحدے قلبی شہدائے کربلا قرار پائے. میرے نوجوانوں عزیزوں، یہ نہ دیکھو کہ کون کیا تھا، یہ دیکھو پرزنٹ میں کون کیا ہے. یہ وحدے قلبی کا ایمان تھا، یہ وحدے قلبی کا عقیدہ کا سنو گیا ہے. ایسے ویسے مسلمان نہیں تھے، ہماری طرح یہ خاندانی مسلمان اور شیعہ نہیں تھے. انہوں نے دل سے اسلام کو قبول کیا تھا. جب وحدے قلبی کا سر کاٹ کے دشمنوں نے خیمے حسینی کی طرف پھینکا نا تو بڑھ کر
मादरे वहदे कल्बी ने उठा लिया। उठाने के बाद सर का बोसा दिया, पेशानी का बोसा दिया, चूमा और चूमने के बाद दोबारा सर ये कह के वापस कर दिया जो हम हुसैन का सदका कर देते हैं दोबारा आता है। सलावत पढ़िए बाबा। फजीलत का बुजुर्गी का मियार यही है कि ये न देखो कि कौन क्या था, ये देखो कि कौन क्या है। यही मियारे जिंदगी है। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, याद रखो, याद रखो। आशूरा और मुहर्रम का पैगाम यही है कि तुम्हारे आजादारी में, तुम्हारे इमाम बारगाहों में, तुम्हारे जुलूसों में नारे जो लगते ना, सुनाने वाले नारे नहीं होने चाहिए, जगाने वाले नारे होने चाहिए, बिदार करने वाले नारे होने चाहिए, आगाही करने वाले नारे होने चाहिए। याद रखो, अगर तुम्हारे मजलिसों में, इमाम बारगाहों में अगर सोने वाले नारे होंगे ना, तो इसका कोई अजर और सवाब नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जगाने वाले नारे होने चाहिए, बेदार करने वाले नारे होने चाहिए, नौजवानों को फिक्रों को उजागर करने वाले नारे होने चाहिए। अगर ऐसा नारा है ना, तब अजरो सवाब है। को सिर्फ आंसू नहीं चाहिए, मारिफत के आंसू चाहिए, मारिफत के आंसू। मारिफत के आंसू होंगे तब ज़ख्म हुसैन का मरहम बनेंगे। मेरे नौजवानों, मुतवज्जो रहो, घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह मजलिस पूरी मुकम्मल हो जाएगी। तकबीर, आवाज़ बुलंद करो। मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु मजलिस आज़ादारी का क्या मियार है, क्या मैसेज है, क्या पैगाम है। सुनो मेरे अजीजों, दोस्तों, आखिर ये पैगाम सुन लो। आज़ादारी का मैसेज का पैगाम ये नहीं है कि सिर्फ रोजा रोजा कर बेहोश कर दिया जाए। मजलिस रोजा रोजा के होश मिलाने का नाम है, बेहोश मिलाने का नाम है। मेरे अजीजों, तुम्हारे नारे जैसे था पहले कोई बात ना कर, इस नवाज को खींच रहा है, उसको बता देना सही कर दे, सही कर रहा है। सही करो बैठ के। हाय मगर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम्हारे मैसेज, तुम्हारे पैगाम बाहोश होने चाहिए, बेहोशी के आलम में नहीं, दुनिया के रंगी। दुनिया के रंगीनियों में न रंगाओ, बड़ी तेजी के साथ न जाने कैसे कैसे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे आ रहे हैं, मैसेज वायरल हो रहे हैं। तुम्हें सबके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम बाहोश नौजवान हो, तुम ही आशुराई हो, तुम ही करबलाई हो। करबला के जोश नहीं था, जोश के साथ होश था, जोश के साथ होश था।
میراج کے طور سے دوستوں کو پہچاننے کا نہیں ہے، سمانا اخیار شناسی اور دشمن شناسی ہے۔ دشمن کو پہچانو، دشمن کی شناخت کرو، کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے۔ بار بار نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں جوش کے ساتھ ہوش میں رہو، باہوش رہو، باہوش رہو۔ صرف جوش نہیں ہونا چاہیے، جذبہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں جوش اور جذبہ نا سرد بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی آنے والا آپ کو بیکا کا صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر لگا دے، لیکن باہوش ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ تمہارا عاشورائی ہو، کربلائی ہو، تم محمد کے ماننے والے ہو، قاسم کے ماننے والے ہو، اکبر کے ماننے والے ہو، یہ وہ جوان تھے جس کے اندر جوش بھی تھا، جذبہ بھی تھا، ولولہ بھی تھا، لیکن باہوش بھی باہوش تھے۔ اللہ اکبر۔ اذان ہو رہی ہے۔ نام ازاداری امام حسین صاحب، اپنا غرور، تکبر، انانیت، پیسہ، روپیہ، دولت، ثروت سب کچھ قربان کر دینے کا نام کربلا ہے۔ لیکن کربلا کی سرزمین پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اس سے بڑی دولت تھی حسین کے پاس، جس کو 18 سال کی کمائی دولت علی اکبر کہتے ہیں، علی اکبر کہتے ہیں، 18 سال لیلا نے نہیں پالا تھا، پھوپھی بہن زینب نے پالا تھا۔ اللہ 18 سال کی کمائی دولت، اس سے بڑی دولت حسین کے پاس نہیں تھی۔ معلوم ہے ہم شبیہ پیغمبر رسول اللہ کی تصویر تھے جناب علی اکبر۔ جب بھی بعد وفات پیغمبر حسین بن علی نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے، اپنے بیٹے کی زیارت اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سننے سے پہلے کربلا جانے سے پہلے سنے جناب اکبر کو مدینے کا واقعہ۔ مدینے کی گلیوں میں ایک شاعر سوال کرتا ہوا، بھیک مانگتا ہوا حسین کی دیوری پر آ گیا، حسین کے دروازے پر آ گیا۔ شاعر کی حاجت روائی کرنے کے لیے مولا نے بھیجا، جاؤ اکبر شاعر کی حاجت روائی کر دو ضرورتوں کو پورا کرو۔ اکبر آئے اور پوچھا، شاعر پتا تیری ضرورت کیا ہے، پتا تیرا سوال کہ تیری حاجت کیا ہے؟ سوالی شاعر خاموشی سے ڈبکی باندھ کے اکبر کی چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی تو خود ہی آقا حسین تشریف لے آئے اور دیکھا کہ ماجرا کیا؟ اکبر کو تک واپس آ جانا چاہیے تھا، حاجت پوری ہوئے، سوال پورا کر دیتا، وکیل کو دے دیتے اور چلے آتے۔ آخر وجہ کیا، کیوں نہیں واپس آئے تو کہتے کہ اکبر کھڑے ہوئے اور شاید کھڑا ہے، شاید فقیر ٹکر کی بان کے اثر کو دیکھے جا رہا ہے، سور کو دیکھے جا رہا ہے۔ مولا نے فرمایا، شاید کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے، کس لیے آیا تھا، کیا مانگنے آیا تھا، بتا تیری حاجت کیا ہے؟ کہتا ہے مولا میں اپنا سوال بھول گیا، میں اپنی حاجت بھول گیا، میں اپنی ضرورت بھول گیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ مولا اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ جس کے دیکھنے کے بعد جس کی خوبصورتی اور حسن سے برداشت نہیں ہوا، میں اپنا سوال بھول گیا، میں کس لیے آیا تھا، میری ضرورت کیا تھا، میری حاجت کیا تھی؟ مولا جانے لو جو بھی حاجت رہی ہو، لیکن مولا ایک بات ہے، کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا دعا فرما دیجیے کہ اللہ مجھے اتنا ہی خوبصورت اور خوبصورت جوان دے دے۔
मौला ने फरमाया ठीक है साहिब, मैं इमाम हूँ, दुआ करूँगा तुझे ऐसा ही खूबसूरत नौजवान मिल जाए, बस सुना सोगा, लेकिन बस इतना बता दे अगर ऐसे खूबसूरत जवान के पैर में कांटा चुभ जाएगा तो तू क्या करेगा? वो शायद वहीं पर काटने लगा, कहा मौला कैसी बातें आप कर रहे हैं, वो कांटा मेरे आंखों में चुभ जाए, जवान के पैरों में न चुभे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस इसके आगे सो अगर खुदा ने इतना खूबसूरत बच्चा दिया है, इतना ही सख्त इम्तिहान खूबसूरत बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा है, इतना ही सख्त इम्तिहान होगा, यही 18 साल का कलियत जवान होगा, इसके सीने में नहरों की हनी कराएंगे। अल्लाह नेमतें देता है तो उसकी एतबार से इम्तिहान भी देता है। वो हुसैन नबी का इम्तिहान था, इतनी बड़ी नेमतों के बावजूद हुसैन अपनी इम्तिहान में कामयाब हो गए, कामयाबी नहीं गई, बाकी शुक्र करते हैं, शुक्र करते रहे, हर एक मौके पर सजदा शुक्र। शहीद हो गए, सो बचपन का दोस्त हमीद शहीद हो गया, सो अकबर शहीद हो गए, सो कासिम शहीद हो गए, सो ऐसी ही नेमतों का शुक्र परवरदिगार, शुक्र इतने इम्तिहानात मामूली इम्तिहान था हुसैन इब्न अली का, तसव्वुर करो आप सुनते हैं, बहुत आपने सुना है, हुसैन ने अपने 18 साल जवान बेटे अकबर के नैले से सीने की अनी खींची, सिर्फ आपने सुन लिया, तो कहिए नौजवान सुने तो 18 साल का कड़िया जवान अली अकबर सीने में पर्ची की अनी कराई, पर्ची की अनी कराई, कलेजे में दराई है ना, कलेजा कहाँ होता है, कलेजा कहाँ होता है, हड्डियों के ऊपर कलेजा नहीं होता है, हड्डियों के नीचे कलेजा पाया जाता है, इसका मतलब हड्डियों को तोड़कर अकबर के कलेजे में पर्ची की अनी कराई। जब आप खुदा की नवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए, खुदा इन नौजवानों की जवानियों को अली अकबर के सदक़े में बाकी रखे, खुदा इनके बाप को वो मंजर न दिखाए जो करबला के मैदान में 57 साल के बूढ़े बाप हुसैन इब्न अली ने देखा था। मरसिया फर्ज बाबा, बेटा तुम्हारे मरने से आंखों की बीनाई चली गई, ए बेटा बाप आंखों की बीनाई होता है, ए बेटा तुम आवाज दो कुछ सुझाए नहीं, बेटा तुम किधर हो, आवाज दो। अकबर ने आवाज दी, हुसैन आवाज दी, अकबर के सिनारे पहुंचे, पैरों के बल चढ़के नहीं, घुटनियों के बल चढ़कर मजादारों हुसैन अकबर के सिनारे पहुंचे। जब आजम है 18 साल का कलियत जवान बेटा है, आंखों खून में गलता पड़ा हुआ है, पांव जमीन पर एड़िया लगा रहा है, हाथ से जमीन का सहारा दिए हुए है, बाप आया हाथ में सोच की, एक हाथ कलेजे पर आए, हाय हुसैन कैसे बर्दाश्त किया, जवान बेटा था, एड़िया लगा रहा था, जब अलग हो रहा था, जब
کبھی سنا کسی جوان کا بیٹا مارا تو باپ نے جا کر کیا ڈالے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں درست کر دیے کبھی بھی سنا سو بار آئے جا کر کہا نا باپ کی محبت سرانے بیٹھ کے بیٹا کیا بات ہے ایڑیاں کیوں یہ زمین کا سہارا نہیں ہوئے بیٹا کیا بات ہے سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو بابا سینے میں بڑی تکلیف ہے بڑی اذیت ہے بابا سینے میں حسین نے کہا بیٹا ذرا ہاتھ کو ہٹاؤ دیکھو میں کیسی تکلیف ہے اللہ اکبر حسین کی نگاہوں نے کیا دیکھا سینے کی ہڈیوں کو توڑ کر نیزے کی ہڈی کلیجے میں درائی ہے ہر باپ کیا نہ کرتا اپنے بچے کے لیے کہ بچہ کا بران اکبر ابھی تمہیں جتنا مل جائے گا بس عزیز و قدم پڑا کہ حسین نے کیا امتحان دیا ہے دیا نہیں کیا شکر کیا استقرا کیا ہے کیسا سخت امتحان تھا ایک متوجہ رہیے گا میری طرف حسین زمین کربلا پر تو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو زانو ہو کر بیٹھ گئے ایک ہاتھ سے زمین کربلا کا سہارا لیا ایک ہاتھ کو زخم اکبر کا رکھا اور مدد کا رکیا ایک پاؤں میں خیبر مولا تو انہیں سے باپ خیبر کا اٹھانا بڑا انسان کا بابا یا علی اپنے بابا مدد رہیے یا علی اپنے جائے جیسے پرچی جانے کھائی تھی پرچی کھانے کے ساتھ اکبر کا الجا ہوا کلیجہ نکلا جوان بیٹا باپ کے ساتھ میں دم توڑ گیا آئے مستقل کیا کہتے ہیں قسم خدا کی جیسا جنم کا حسین نے کربلا اٹھایا ہے پوری تاریخ میں ایسا جنازہ اٹھا ہے اور نہ قیامت تک اٹھے گا میں کسی مسلمان میں کوئی کسی انسان کا جنازہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک جنازہ اٹھانے کے لیے زیادہ آدمی نہ ہو تو کم از کم 4 آدمی تو ضرور ہو آئے 4 آدمی ضرور ہوتے ہیں آپ نے یہ نہیں سنا حسین لاشر پر کو خیمے میں لے کے آئے سن لیا آپ نے کبھی آپ نے سوچا حسین کیسے لاشر پر خیمے میں لے کے آئے معلوم کیا ہو جوان بیٹا کا ضعیف باپ تھا چار آتا کہ اکبر کی لاشیں کو اٹھائے سرانے سے اٹھاتا تھا جواب دیتی تھی زمین پہ رکھ دیتا جاتا رہتا کمر سے اٹھائے اوپر جواب دے دیتی تھی زمین پہ رکھ دیتا تھا آج 18 سال کا نوجوان تھا 57 سال کا بوڑھا تھا بڑے دیر تک کھڑے ہو کر دیکھتا رہا سوچتا رہا ہر لاشن پر کو کیسے اٹھاؤں ہر خیلے کو کیسے چھوڑاؤں بیویوں کو کیسے پڑھاؤں لاشن پر کیسے اٹھائے صبح مجھے مارم نہیں کراؤں جیسا جنازہ حسین نے کربلا کو اٹھایا ہے پوری کائنات ایسا جنازہ اٹھا ہے نہ مجھے نہ معلوم کیسے حسین نے جنازہ اٹھایا حسین جھکے اور جھکنے کے بعد اپنے سینے کو زخم اکبر سے لگایا اور لگا کر لے کر سیدھے کھڑے ہو گئے باپ کی طاقت نے جواب دے دیا پاؤں میں گردش پیدا ہو گئی حسین اکبر کا لاشا لے کر ڈگمگا رہے آواز بچا ایسا جنازہ حسین نے خیمے میں پہنچایا تھا بچوں نے سہارا دیا لاش اکبر خیمے میں پہنچی جزاکم ربکم مزادار بچوں فکر سندو مسائل تمام ہو جائے گا تمام بیویوں میں ہلچل ہے کوہرام ہے اکبر آ گیا حسین دیکھ رہے ہیں تمام بیویاں موجود ہیں تمام بیویاں ماتم کر رہی ہیں رو رہی ہیں زینب موجود ہے ماتم کر رہی ہیں وہ رو رہی ہیں لیکن ام لیلا مادر اکبر نظر نہیں آتی بچوں بکھرے سنو غم کیسا ہوتا ہے احساس کر لینا ماتم کر لینا اور آنسو بہا لینا ایک متفیسہ کو قریب بلایا اے فیضا ساری بیویاں آ گئی لیکن مادر اکبر ام لیلا نہیں آئی کیا بلانا فیضا ام لیلا کے خیمے میں گئی تو کیا دے
ألعنه أحرق لسانه وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة